دیکھیں جی، پاکستان کی مینجمنٹ جیسا اب سوچنے لگی ویسا بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ دنیا کرکٹ بہت تبدیل ہو چکی ہے۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ ہم اپنی اسی پرانی سوچ پر اٹکے رہے۔ ٹی 20 میں ہمارا میکسیمم ٹارگٹ 150 اور 160 والا ہے، جبکہ ون ڈے کرکٹ میں ہم 250 سے آگے جانے کی سوچتے نہیں، وہ بھی اپنے اچھے دن پر۔ مگر اب ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اب تبدیلیوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ وہ تبدیلیاں جو میں اور آپ چاہتے ہیں اور چاہتے تھے، اب وہ سب کچھ ہوتا ہوا مجھے اور آپ کو دکھے گا، کیونکہ پاکستان کی مینجمنٹ میں ایک ایسا بندہ شامل ہو چکا ہے جو پاکستان کی کرکٹ، پاکستان کرکٹر کی سوچ، اپروچ اور مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے کچھ سوچ رہا ہے، کوئی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی حکمت عملی بنا رہا ہے، اور وہ بندہ ہے عاقب جاوید۔ یار، اس بندے نے آتے ساتھ ہی پاکستان کو جیت کی ٹریک پر چڑھایا، پاکستان کو یہ بتایا اور سکھایا کہ ہوم کنڈیشن سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کیسے ہوم گراؤنڈ پر میچز جیتے جا سکتے ہیں۔ اور انگلینڈ کے خلاف انہوں نے وہ کر کے دکھایا، وہ انگلینڈ جو آ کر پاکستان کو ذلیل کر رہی تھی، عاقب جاوید کے آتے ساتھ ہی وہی انگلینڈ جو ہے وہ ہیرو سے زیرو بن گئی۔ اور اب عاقب جاوید نے ایک اور بہت بڑی اور بہت مثبت تبدیلی کرنے کے بارے میں سوچ لیا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کی کرکٹ میں بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ اس حوالے سے عاقب جاوید نے سٹیٹمنٹ دی ہے۔ کیا ہے یہ خبر، اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، پر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید نے کہا ہے کہ کسی کھلاڑی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ 12 مہینے تمام فارمیٹ مسلسل کھیلتا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کرکٹ جس طرح جا رہی ہے اس طرح سے ہمیں سوچنا ہوگا، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ تینوں فارمیٹ کی الگ الگ ٹیمیں بنائی جائیں تاکہ ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عاقب جاوید چاہتے ہیں کہ ریڈ بال اور وائٹ بال کی الگ الگ ٹیمیں ہوں، اور ایسا آپ کو بہت جلد ہوتا ہوا دکھے گا کہ T20، ون ڈے اور ٹیسٹ میں الگ الگ پلیئرز کھیلتے ہوئے دکھیں گے، اور ایسا ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً پاکستان کی ٹیم تینوں فارمیٹ میں اس طرح سے کھیلے گی جس طرح سے دنیا کی باقی ٹیمیں کھیل رہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہ جس پلیئر نے ٹیسٹ میں پرفارم کیا آپ نے اس کو ون ڈے میں ایڈجسٹ کر لیا۔ چلو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ ون ڈے والے کو ٹیسٹ اور ٹیسٹ والے کو ون ڈے میں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیسٹ والے کو T20 میں کھلا دو؟ پھر وہ کیسے T20 کے لحاظ سے ٹیم کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرے گا، کیونکہ وہ تو ٹیسٹ کا پلیئر ہے۔ پھر تو پلیئر کی کوئی غلطی ہی نہیں ہوئی، غلطی تو مینجمنٹ کی ہوئی، سلیکٹر کی ہوئی۔ تو اس طرح سے آپ پلیئر کے ساتھ بھی غلط کر رہے تھے اور ٹیم پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے تھے۔ جو پلیئر جس فارمیٹ میں فٹ ہے، جو اس کی نیچر ہے، اسی فارمیٹ میں اس کو کھلاتے تو بہتر رہتا، مگر آئندہ امید ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوگا، اور ٹیسٹ میں الگ آپ کو دیکھیں گے پلیئرز، T20 میں الگ اور ون ڈے میں الگ، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ جو پلیئر جہاں فٹ ہے، اگر ٹیسٹ میں بندہ سکور کر رہا ہے تو آپ اس کو T20 کھلاؤ گے تو وہ T20 میں چلے گا نہیں، تو اس کا کانفیڈنٹ لیول ڈاؤن ہوگا، اور جب کانفیڈنٹ لیول ڈاؤن ہوگا تو پھر وہ ٹیسٹ سے بھی جائے گا، ون ڈے سے بھی جائے گا۔ تو اس طرح سے پلیئر جو ہے بنتے نہیں ہیں بلکہ خراب ہوتے ہیں، اور عاقب جاوید بہت اچھے ڈیسیژن کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ وہ اسی طرح کنٹینیو کریں گے اور پاکستان کی کرکٹ کا نقشہ بدل کر رکھ دیں گے۔ تو اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ کس طرح سے جو ہے پاکستان کی کرکٹ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور عاقب جاوید کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے جائیے۔